سچے اللہ والے پہنچ گئے، انہوں نے اسی طرح سے ثواب پہنچا دیا. کہا بھائی مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور ہم اللہ سے عرض کر دیتے ہیں، تم بھی عرض کر دو کہ اللہ یہ کھانا جو مسکینوں کو دیا اس کا ثواب ہمارے باپ دادا کو پہنچا دو. تو جس کا جو سب کھانا سامنے رکھ کر اور پھر وہ اسٹارٹ کر لیتا تھا، اور اس میں وہ جو تھا پرانا وہاں کا جاگیردار، اس ہاں وہ پرانا ناز و نیاز کرنے والا وہ جناب اس نے دکھائی تو رہی ہے. اس مولوی نے تو ایسا طریقہ بتایا کہ اب ہمارے سامنے پلیٹ اٹھانا آئے گا نہیں، یہ لوگ خود ہی مسکینوں کو دے کر ثواب بخش دیں گے تو میرا تو کیا ہوگا. لہذا اس نے رات بھر لاٹھی چڑھائی مسجد میں، رام رام سر اتنا شور کیا کہ سارے گاؤں والے پہنچ گئے. انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، آج مولوی صاحب آپ سو بھی نہیں رہے، لاٹھی چلا رہے ہیں مسجد میں. ان کا تمہیں کیا معلوم، وہ نیا ملا آیا اور تمہارے باپ دادا کو جانتا بھی نہیں تھا، سب روحیں آئی ہیں مجھ سے لڑائی کر رہی ہیں، مجھے تو پہنچا ہی نہیں کہا. تمہارے باپ دادا کی روحیں مجھ سے لڑائی کر رہی ہیں، جنگ چھڑ ہوئی، تمہیں کیا معلوم، 10 بدس جنگ کا عالم ہے، ہماری جان مصیبت میں سوچ سکتا ہوں. لیجیے صاحب اب وہ کہیں اچھا پھر ہم آپ ہی سے نیاز دلایا کریں گے. ناز و نیاز کی باتیں دوستوں، نیاز فارسی لفظ ہے. جب کوئی آگے کہتا ہے نیاز دے دیجیے تو سوچیے ناز و نیاز عربی یا فارسی. دیکھ لو کسی عربی لغت میں نیاز نہیں ہے. نیاز مندی جو ہے، نیاز کا لفظ اور ناز کا لفظ، ناز ہو یا نیاز ہو، یہ کہیں عربی میں ہے. لہٰذا یہ بہت عمدہ پہچان ہے کہ جتنے الفاظ بدعت اہل بدعت میں نکالے ہیں وہ آپ کو قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، صحابہ کی تاریخوں میں کہیں ملے گی. وہ عربی ہی لفظ نہیں ہوگا. سوم ہوگا سوم، اب اسی چلو سوم کہاں ہے، سوم یہ تو اول دوم سوم کون سا لفظ ہے، فارسی ہے. لہٰذا سب چیزوں میں آپ وہی چہاروں اور چلا ہے، چہلوں کی جتنی چیزیں ہیں، یہ 40واں 40واں تو خیر ہو تو اردو یہ چیزیں سب ڈالتا ہیں. دین میں غیر دین شامل کر دیا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لوگ شفاعت سے محروم ہو جائیں. معمولی نقصان ہوتا تو کہتے مولانا کیا حرج ہے. بھائی حرج یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ. قیامت کے دن آپ سنائیں گے فسوقن فرشتے کہیں گے انہوں نے آپ کے دین میں غیر دین کی ملاوٹ کی تھی، لہذا آپ حوض کوثر سے بھگا دیں گے، ان کو جامع کوثر سے بھی محروم فرما دیں گے. اور داڑھی ایک مشت کی ہو اور ہر وقت کے آدمی بہت زیادہ وہ کرتے ہوں تو یہ بہت ہی خطرناک لوگوں کے بعد میں جانا. اور جو زیادہ صحابہ کا نام لیتے ہوں اور بار بار کہتے ہوں کہ یہ صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، جو بزرگوں کا نام زیادہ لیں ان ولیوں کا نام ان کے پاس جائے. اب سنیے، ایک گاؤں میں ایک نابینا رہتا تھا، اس کی شادی یہ محلے والوں نے کرا دی بہت ہی مکروہ شکل سے، یعنی جس کی چیچک تو پہلے بہت ہی خراب. تو وہ اس نابینا حافظ کو روزانہ ڈانٹ لگاتی تھی. کم بخت تیری آنکھ میں روشنی ہوتی تب تو میرے حسن کی قدر جانتا، دیدے مجنو اگر بودے تو رہا، اگر مجنو جیسی آنکھ ہوتی تجھے تو ہر دو عالم بے خطر بودے تو رہا. بے خطر بمانی ہاں بے قدر ہے. لوگ بے خطر کے معنی نہیں مانتے. لکھا ہے لسان العرب نے کہ بے خطر معنی بے قدر، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہان تیری نگاہوں سے دونوں عالم گر جاتا، مگر تو اندھا ہے نابینا ہے. تو وہ روز جماتی تھی روزانہ. اب وہ بیچارہ سوچتا تھا یہ تو بڑی حسین ہے، لہٰذا کبھی پیر دبا رہا ہے، کبھی سر میں تیل کی مالش کر رہا ہے، کبھی اس کو مٹھائی لا رہا ہے، یعنی ہر وقت اس کے. تو ایک ڈاکٹر آیا جو آنکھوں کو ٹھیک کرتا تھا، اور اس کے جو ماڑا پڑا ہوا تھا اس کا نکالنے والا، تو بہت سے مریض اچھے ہو گئے اس گاؤں میں. تو لوگوں نے کہا اس سے، اس کے دوستوں نے کہ بھائی تو بھی اپنی آنکھ ٹھیک کرا لے. اس نے کہا اچھا وہ بھی ٹھیک کرا لیتے ہیں. تو اس کی بیوی نے سوچا کہ اگر اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی تو جو میں اس پر حسن کا روگ جما رہی ہوں یہ تو پھر مجھے ڈنڈے مار کے 3 طلاق فوراً دے دے گا، اور اب تک جو اس نے ہم نے تیل مالش کی ہے وہ بھی واپس لے گی، اتنی جوتے بھی لگائے گی کہ بھار گول بال کر دے گی کھوپڑی کو. لہذا اس نے کہا کہ دیکھو وہ ڈاکٹر مشورہ لیا اپنی بیوی سے کہ بھائی میں اپنی آنکھ بنوا لوں. تو بیوی جانتی تھی کہ اگر اس کی آنکھ بن گئی تو میرا عہد ظاہر ہو جائے گا. اس نے کہا خبردار وہ حاوی ہے وہ تم اس کا احسان مت لو، نہیں تم بھی وہ حاوی ہو جاؤ گے، بخشے نہیں جاؤ گے. اپنی آخرت تباہ کرے گا، جہنم میں جانا چاہتا ہے. اس وہابی ڈاکٹر سے علاج کرا کر وہ بھی ڈر گیا. تو یہ لوگ ایسے ہی اہل حق سے اور جو سنت کے ماہرین اور عالمین اللہ والے عالم سچے ان کے پاس ہی نہیں جانے دیتے کہ وہاں گئے تو ہمارا یہ جو ہے یہ ہماری تونے پچک جائیں گی، یہ قبروں کے ملیدے ہمارے ختم ہو جائیں گے. شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ بفر گئے ہو مزاروں کی روٹیاں کھا کر، بفر گئے ہو مزاروں کی روٹیاں کھا کر، تمہاری توند کمر سے ملا کے چھوڑیں گے تمہاری توند کمر سے ملا کے چھوڑیں گے.